جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر اور اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے وار. اس وقت صورتحال ہسپتالوں کی یہ ہے کہ جو فیسلٹیز دی گئی تھیں وہ فل ہو چکی ہیں. عوام کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کسی طریقے سے بھی وہ احتیاط کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے جس طریقے سے پہلی لہر کے دوران ایک احتیاط کی گئی تھی. اب یہ والی جو لہر ہے کس حد تک پہلی سے مختلف ہے اور اس بار جو علامات کیا ہیں، اس سے بچنا کیسے ہے، اس بارے میں ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تیسری لہر ہے اس کے جو وار جس طریقے سے شدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ فرق ہمیں بتائیں کہ جو تیسری وار کے اندر جو علامات ہیں وہ کیا ہیں اور کتنی یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو برٹش سٹین ہے جو ساؤتھ افریقہ اوریجن کا تھا، یہ شاید اس کے اندر وہ ہیں. تو کیا یہ جو ابھی ویکسین دی جا رہی ہے، کیا اس مشن، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ویکسینیشن شروع ہے پورے ملک میں، کیا وہ تھرڈ سٹین کو بھی اپنا سرفیس کرتی ہے، اس کو بھی کور کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت سلام اور یہ صاحب آپ کو، عثمان صاحب آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، عرض یہ کہ دیکھیے یہ ایک وائرولوجی سبجیکٹ میں یہ چیز بڑی ویل نون فیکٹ ہے کہ کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو کنٹینیوس اپنے اندر چینج لا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ان کے مختلف ویریئنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور یہ وائرولوجی کی ایک ویل نون اسٹیبلش فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جو اب تک محسوس کیا گیا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، وہ تو یہ ایک حد تک محسوس، خاص طور پہ امریکہ میں وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ویکسین ہو گئی ہیں تو اس کے بعد انفیکشن کی پرسنٹیج واضح طور پہ ان لوگوں میں کم ہوئی ہے اور ان کی امیونٹی اور ان کی اینٹی باڈیز فارمیشن نظر آئی ہے، جو کہ مختلف ویکسینز میں ویری کرتی ہے 80 سے 90% تک. ٹھیک. اچھا، مگر کیونکہ اس بیماری کی کل عمر ہی ابھی 15 مہینے ہے، 15.5 مہینے ہیں، دسمبر سے لے کے مارچ تک، اور اس وائرس کی تو نئے اسٹرینس کا آنا، نئے وائرس کا آنا اور اس پہ چینجنگ آنا، یہ سبجیکٹ ابھی پڑھنے لکھنے کے قابل ہے اور اس کے اوپر کوئی حتمی رائے دینا یا کوئی بات کرنا ممکن نہیں ہے. ہر آنے والا مریض ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے اور ہر آنے والے مریض کا بیہیویئر ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو تیسری لہر کے جو مریض ہیں ان کا بیہیویئر کیا نظر آ رہا ہے، پہلے سے کس طرح مختلف ہے، کچھ بتائیں گے؟ سمٹمٹالوجی میں ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پہلے ہم نے بہت میڈیا نے اچھا کیا تھا کہ سمٹمز کے حساب سے پوری دنیا کو اویئر کر دیا تھا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ سمٹمٹالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، مختلف قسم کی علامات جو ہیں اور بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس طرح تفصیل سے بتا دیں تاکہ پبلک تھوڑی سی اویئر ہو جائے. دیکھیے، پہلے تو بنیادی طور پہ کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو، اور کیونکہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ میرے پاس اگر دن میں 10 لوگ آتے ہیں تو ان میں سے 5 کو موسمی وائرس ہوتا ہے، وہ کووڈ کے ڈر سے آتے ہیں. تو کوئی بھی وائرل انفیکشن بھی پہلے میں ہے، ہر انفیکشن کووڈ نہیں ہے. تو اس خوف میں اور اس ڈر میں پیشنٹ ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں کرتا کہ کووڈ ہے، اپنے ٹائم پہ پورا جائے گا اور کیس خراب کر کے آ جاتا ہے. واضح طور پہ جو کووڈ کے ساتھ جو علامات سمٹمز جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سیویئر باڈی ایک، جسم میں شدید درد اور شدید درد کے ساتھ بخار کا چڑھنا اور بخار کے اترتے میں تیز پسینوں کا آنا، اتنا زیادہ پسینہ آنا کہ پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے پسینے سے. سر کا درد، شدید سر کا درد اور سر میں سن ہو جانا سر کا، یہ وہ مخصوص علامات ہیں. اس کے علاوہ گلے میں دکھن ہونا، آواز کا چینج ہونا، کھانسی کا آنا. اور ایک بہت ہی خاص بات یہ کہ کچھ پیشنٹ سب سے پہلے صرف ڈائریا کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ کووڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کووڈ سانس کا انفیکشن ہے، گلے کا ہے، تو لوگوں کی توجہ نہیں جاتی اگر ڈائریا کے ساتھ پیشنٹ آئے. مگر اس بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ کچھ پیشنٹ صرف ڈائریا کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں کووڈ کے. صحیح. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرل کسی بھی باڈی پارٹ، باڈی وائٹل آرگن پہ اگر اثر انداز ہو تو اس کی اپنی ایک علامتیں لے کے آتا ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ویکسینیشن چل رہی ہے ابو 60 لوگوں کی، اچھا اس ویکسین کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پرانے سٹیجز ہوتے تھے کہ پہلے آپ نے ویکسین کو ٹرائل کیا، پھر جانور پہ ٹرائی کیا، یہ ہم نے سائملٹینیسلی چلا کے اب ہیومنز پہ ہم آ گئے ہیں، اتنی جلدی آ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو وائرس ہے اس کے اوپر کافی افیکٹو ہے؟
دیکھیے میں نے خود بھی ویکسین کی ہے ایز اے فرنٹ لائن. میں نے بھی لگوا لی ہے, میں بتا دوں میں نے بھی لگوا لیا, آج ہی لگوائی صبح. تو ہمیں اصولی طور پہ جو ایک ریسرچ میں 2 3 4 فیزز ہوتے ہیں, فیز 1 فیز 2 فیز 3 فیز 4, ایک فیز 5 ٹرائل بھی ہوتا ہے. فیز 5 ٹرائل اس کو کہتے ہیں کوئی بھی دوا مارکیٹ ہونے کے بعد سر ایک قانون ایک انٹرنیشنلی رول ہے کہ چند سال تک غالباً 4 سے 5 سال تک اس کو مارکیٹ میں بھی آپ فالو کریں گے, کرتے ہیں, دیکھ رہی ہوگی مریض استعمال کر رہے ہوں گے کہ کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس لانگ ٹرم یوز پہ تو نہیں آ رہے. تو اس کو آپ یہی سمجھیے کہ یہ ہم نے اگر لگائی ہے میں نے اور آپ نے تو اسٹل ریسرچ فیز میں لگائی ہے. کچھ فیزز اچھے بھی ہوئے ویکسین کے, کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پہ انسانوں کے اوپر استعمال کی گئی اور پھر ان میں اینٹی باڈیز کا فارمیشن دیکھا گیا, مگر سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بظاہر اب تک 1 سال کے تجربے میں کوئی واضح طور پہ کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا. اچھا, نارملی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ظاہر بات ہے, آج میں گیا تھا ویکسین سینٹر میں, دیکھا کہ وہ آدھا گھنٹہ تقریباً بٹھاتے ہیں تاکہ اس کو سائیڈ. یہ مجھے بتائیے کہ کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اسی 30 منٹس کے دوران ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کہ کیا لیٹر بھی ہوتے ہیں اس مسئلے میں, تاکہ یہ بھی ایک کلیئرٹی آ جائے لوگوں کو. جی, یہ ہر طرح کی ویکسینیشن کے لیے یہ کلیئرٹی آنا ضروری ہے کہ کسی بھی دوا کو پہلی بار استعمال کرنے کے بعد, کوئی انجیکشن پہلی بار لگانے کے بعد, اور خاص طور پہ ویکسین پہلی بار لگانے کے بعد ایک ایکیوٹ فیز ریئیکشن ہوتے ہیں جو امیڈیٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں, اینافائلیکٹک ریئیکشنز ہوتے ہیں جو ود ان ہاف این آور ظاہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک لانگ ٹرم ریئیکشنز ہوتے ہیں جو سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں. جو لانگ ٹرم ہے اس میں ظاہر کوئی آپ کسی کو سالوں تو نہیں بیٹھا سکتے, مگر ایٹ لیسٹ جو ایکیوٹ ریئیکشن جو کہ آدھے گھنٹے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں اس میں لازمی بیٹھنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے انسٹرکشنز کو جو آپ کا ویکسینیٹر آپ کو دے رہا ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب تو ہر ویکسین کے بارے میں, لانگ ٹرم ریئیکشن تو پولیو ویکسین کے بارے میں بھی ہیں اور اس کے بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے. خیر وہ تو ہر کون سی دوا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ بہت امپورٹنٹ ترین چیز ہے پبلک کے لیے, آپ کیا بتائیں گے اس وقت؟ دیکھیں پورے کے پورے ہمارے میو ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر تو سارے کے سارے بیڈس جو ہیں فل ہو گئے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹرز خالی نہیں رہ گئے, پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں, ایک کیفیت نہیں بن پا رہی. پورا پاکستان جو ہے وہ جیسے پہلے پریپیئرڈ ہوا تھا, ایک دم خوف زدہ ہو کے پریپیئرڈ, پوری دنیا پریپیئرڈ ہوئی تھی. لگتا یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جو بھی ہونا ہے ہو جائے, بس دیکھی جائے گی. دیکھیے ہم تو فرد کے طبیب ہیں, آپ معاشرے کے طبیب ہیں, اور آپ معاشرے کے نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں آپ سے متفق ہوں, جو آپ نے کہا معاشرے کی نفس اس وقت یہی لگ رہی ہے, جس کا بہتر طبیب آپ ہیں اور آپ نے درست تجزیہ کیا. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, بالکل یہی ماحول ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم جو احتیاطی تدابیر کی بات کیا کرتے تھے کہ جی فاصلہ اتنا رکھیں, چھینکتے وقت یہ ہاتھ رکھیں, یہ رکھیں, ہم نے دیکھا کہ ہم نے انڈور کے اندر بھی پابندیاں لگائیں. پہلے ہم انڈور کے اندر فاصلے پہ بیٹھتے تھے, آپ نے کہا کہ انڈور بھی بند رکھیں, آؤٹ ڈور پہ آئیں. پھر ایک جو رویہ ہے ہمارا کہ جو سکولز کے اندر ہم نے پابندیوں کا نفاذ کیا, لیکن مارکیٹوں میں ہم اسی طریقے سے گھوم رہے ہیں, مساجد کے اندر سے اسی طریقے سے گھوم رہے ہیں. ہم ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں, بورڈنگ سے پہلے تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں, جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو دو طرفہ رویے ہیں, تو اس کا کیا کریں گے ہم؟ یہ بہت خطرناک ہیں, اور یہ ہی آپ نے جو ہے نا روٹ کاز بتا دی ہے بیماری کے پھیلنے کی. اگر ہم 100% SOPs کو فالو کریں, پڑھے لکھے اور یافتہ ممالک کی طرح, جس میں ہمیں کوئی ترقی, ہمیں یہ شکایت نہیں ہے کہ فنڈز نہیں ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے, یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاتھ نہ ملانے کے لیے. یہ تمام اخلاقی پابندیاں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کے اوپر عمل درآمد کو ممکن بنانا چاہیے. دنیا کے کسی بھی ملک میں جب تک قوانین سخت نہیں ہوتے کوئی بھی ان پہ عمل نہیں کرتا. سرکار کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, عام آدمی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے سرکار کی باتوں کو ماننے میں. اسکولز کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھائی نہ زیادہ اسکول کھولیں, اور خاص طور پہ شادی بیاہ کی تقاریب کو فوری طور پہ روک دینا چاہیے. جی محدود کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت دیکھیں کتنی زبردست بات کی ہے کہ کیا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے کوئی فنڈ چاہیے؟ نہیں, کوئی نہیں. ماسک پہننے کے لیے کچھ نہیں, ہاتھ ملانے کے لیے فنڈ چاہیے. لیکن یہ قوم اس کے باوجود تیار نہ ہو, اور اس کے پیشنٹ بننے کے اوپر اس ملک کی جو اکانومی لگے,
اس کا جو وینٹیلیٹر خریدنے کے اوپر، اس کا جو بیڈ لینے کے اوپر، اس کو جو آکسیجن کے اوپر، صرف ایک چھوٹی سی احتیاط نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا نے بھی ہم چھوڑ دیا. میں نے کہا جائے جہنم میں جو مرتے ہیں میری ماں سے، ہم نے کچھ نہیں کر رہے ہم. چلیں جی دیکھتے ہیں ناظرین، یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور بلوچستان کے ایک اہم مسئلے کا ذکر کریں.